الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. میں محترم شیخ الجامعہ حفظہ اللہ کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے یہ موقع عنایت فرمایا. اس قسم کی مجلسوں میں حاضری حقیقی معنوں میں سعادت کی بات ہوتی ہے. علم کی مجلسوں میں بیٹھنا جہاں تعلیم و تعلم کی بات ہو، جہاں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو. آپ تمام اہل علم ہیں، طلبۃ العلم ہیں، آپ خوب جانتے ہیں کہ اس قسم کی مجلسوں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. ایسی مجلسیں جہاں اللہ کا ذکر ہو، ان مجلسوں کو اللہ کے فرشتے ڈھانکے رہتے ہیں. تو میں تو شکر گزار ہوں شیخ الجامعہ حفظہ اللہ کا کہ انہوں نے مجھے یہ موقع عنایت فرمایا. عزیز طلباء، میں سمجھتا ہوں کہ تقریر کرنے سے بہتر ہے کہ ہم گفتگو کریں آپس میں. تقریریں ہم بہت سنتے ہیں نا، اور تقریروں کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے کہ نہیں؟ تقریر سن کر اگر امت راہ راست پر آ جاتی تو اللہ رب العزت نے اتنا بہترین، اتنا ماڈرن طریقہ ہمیں دیا ہے جسے اب جا کے جدید دنیا اختیار کر رہی ہے. بالعموم دنیا کی ترقی یافتہ قومیں اور وہ جماعتیں جو عالمی سطح پہ کام کرتی ہیں، وہ اپنے فالوورز کو، اپنے ساتھ کام کرنے والے لوگوں کو ہر سال ایک مرتبہ جمع کرتی ہیں، یا جو بڑی اور بہت بڑی کمپنیاں ہیں وہ سال میں 2 مرتبہ جمع کرتی ہیں. ان سے گفتگو کرتی ہیں، پچھلے 6 مہینے کا جائزہ لیتی ہیں، اگلے 6 مہینے کی پلاننگ کرتی ہیں. اسلام نے ہمیں یہ سسٹم بہت پہلے ہی عطا کر دیا تھا، اور جمعہ کی شکل میں. ہر جمعہ ہم جمع ہوتے ہیں، ہے نا؟ لیکن افسوس جمعہ کے خطبوں کا کچھ اثر ہے اور نہ ہونے کا سبب کیا ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ ہم لوگوں نے اصل میں دین کو بس یوں ہی رسماً لے لیا ہے. دین کی جو قدر ہونی چاہیے تھی، بدقسمتی سے ہمارے اندر وہ قدر ہے نہیں. اس لیے میں نے سوچا کہ میں آ کے یہاں طلباء کے ساتھ بیٹھ کے علم کی اہمیت پہ گفتگو کروں، آپ کو مبارکباد دوں، آپ کے بارے میں بتاؤں کہ عزیز طلباء آپ کا مقام کیا ہے. تالاب میں اور ندیوں میں مچھلیاں آپ کے لیے دعائیں کرتی ہیں، فرشتے آپ کے لیے پر بچھاتے ہیں. یہ سب کہنے کے بجائے میں نے سوچا کہ تھوڑا حقیقت کی بات کریں. آپ کو لگتا ہے کیا کہ آپ کے لیے فرشتے اپنا پر بچھاتے ہوں گے؟ ہاں، لگتا ہے؟ واقعی لگتا ہے؟ تیز بولے تھوڑا. نہیں، واقعی لگتا ہے کیا؟ غلط فہمی کا شکار ہے.
ہم لوگ ابھی اگر اپنا جائزہ ابھی دیکھیے، ابھی ہمارے ایک عزیز طالب نے تلاوت کی فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، سنا نا آپ نے؟ اذان ہونے کے بعد کتنی تیزی سے آپ لوگ آتے ہو مسجد کی طرف. ایک کوشچن مارک ہے، ایک سوالیہ نشان ہے نا. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ فَفِرُّوا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. سارعوا، دوڑ پڑو، بھاگ پڑو. پڑھا ہے نا آپ لوگوں نے؟ عمل ہے. اب بتائیے، ایسا لگتا ہے کہ فرشتے اپنا پر بچھاتے ہوں گے؟ یہ جو ہماری قوم، ہمارے ادارے بے فیض ہوتے جا رہے ہیں، اس کا اصل سبب یہ ہے کہ ہم نے شریعت کے علم کو نظریاتی علم سمجھ رکھا ہے. اسے تطبیقی علم کی حیثیت سے ہم نہیں دیکھ رہے ہیں، نہ پڑھ رہے ہیں، نہ سمجھ رہے ہیں. ہم بہت اچھے سے محنت کرتے ہیں. کیوں؟ تاکہ بہت اچھا نمبر آ جائے. گویا تعلیم ہم نمبرات کے حصول کے لیے کر رہے ہیں. ہمیں اچھا نمبر مل جائے، ہمیں اچھی سرٹیفکیٹ مل جائے، ہمارے کسی اور یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہو جائے، ہم تھوڑا اپنے مستویٰ اور معیار سے اونچی زندگی گزار رہے ہیں. فیکٹ یہی ہے نا، حقیقت یہی ہے نا. میں نے کہا میں گفتگو کروں گا، اور گفتگو دو طرفہ ہوتی ہے. اگر میں آپ سے پوچھوں تو آپ ہاں یا نہ کہیے. ہاں، بعض بچے جو ہیں نا بیٹھے رہتے ہیں مجلس میں، لیکن اصلاً وہ اپنے گھر ٹہلتے رہتے ہیں، اپنے گاؤں میں رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں ہماری طرف، ذہن و دماغ کہیں اور رہتا ہے. اور تقریریں اسی لیے بے فیض ہو گئی ہیں کہ بہت کم لوگ سنتے ہیں، باقی مجلس میں بیٹھے رہتے ہیں اور کہیں اور پہنچے ہوئے رہتے ہیں. گفتگو میں یہ رہتا ہے کہ 1 to 1 اٹریکشن ہوتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ آدمی مخاطب ہوتا ہے. اس لیے میں چاہوں گا کہ میں اگر کچھ سوال جواب کروں تو آپ لوگ جواب دیں. امت کی پستی کا احساس ہے آپ کو؟ ہماری امت کہاں پہنچی ہے؟ جی، امت محمدیہ جسے اللہ رب العزت نے اس کی رفعت، اس کی عظمت، اس کی بلندی کے لیے کہا تھا انتم العالون ان کنتم مؤمنین، کہ تم سب سے بلند، سب سے اعلیٰ و عرفہ رہو گے اگر تم مسلمان ہو. ہم سب سے بلند ہیں. یہ بات تو اب اظہر من الشمس ہے. ہر محاذ پر مسلمان پست سے پستر ہوتے جا رہے ہیں. مختلف علاقوں سے ہوں گے آپ لوگ، اپنے اپنے علاقوں پہ نظر ڈال لیجیے. میں نہیں جانتا کہ آپ کا علاقہ کون ہے. اس مئو شہر کو دیکھ لیجیے جہاں اکثریت مسلمانوں کی ہے. ہم کس انداز سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں. آپ اپنے اس شہر کو دیکھیں، اپنے اس صوبے کو دیکھیں، اپنے ملک کو دیکھیں، اپنے بر اعظم کو دیکھیں، اور پورے عالمی سطح پر دیکھیں کہ مسلمانوں کی کیا حیثیت ہے.
وہ قوم جسے اللہ رب العزت نے قیادت و سیادت کے لیے پیدا کیا تھا، وہ ہر چہار جانب پستی کا شکار ہے، اور پستی بھی ایسی پستی کا کوئی حد سے گزر نہ دیکھے۔ سبب کیا ہے؟ ایمان کی دعوے داری تو باقی ہے ہماری، ہے نا؟ مومن ہیں؟ بہت سوال کے جواب دے رہے ہیں لوگ۔ مومن ہیں تو پھر نعوذ باللہ خاکم بدہن، اور پھر میں کہوں کہ خاکم بدہن۔ قرآن کریم کی اس آیت کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے، جس میں اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم مسلمان رہو گے تم سب سے سربلند، سب سے معزز، سب سے اعلیٰ وارفہ رہو گے۔ صورتحال تو ایسی ہے نہیں، اور ایمان کی دعوے داری موجود، ابھی سب کہہ رہے ہیں یہاں مومن ہیں۔ سوچنے کا مقام ہے نا، تو سوچیے، بتائیے، آئیے بیٹھ کر آج سوچتے ہیں کہ آخر کیا وجہ ہے۔ ہمارے اندر ایمان کی دعوے داری بھی موجود ہے، اور جو قرآن مجید ایمان کے وجود کے ساتھ ہمارا مقام و مرتبہ بتا رہا ہے، اس سے ہم بہت دور ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ جبکہ ہمیں یہ یقین بھی ہے کہ قرآن مجید کا کوئی حرف، کوئی نقطہ تک غلط نہیں ہے، یہ یقین تو ہے نا۔ تو شک کی گنجائش، ایک طرف قرآن کی صداقت پر ہمارا ایمان ہے اور مضبوط ترین ایمان ہے، دوسری طرف دنیا میں مسلمانوں کے جو حالات ہیں وہ اظہر من الشمس سے ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں۔ یہ دونوں چیزیں ہمیں واضح طور پہ دکھ رہی ہیں۔ وہ تیسری چیز جو ایمان کی شرط ہے اور جس کی دعوے داری ہمارے پاس ہے، اس کا جائزہ لیں کہ یہ ایمان رہتا تو یقینی طور پر عزت و رفعت ہمارا مقدر بنتی۔ ایمان کا جائزہ لے لیجیے آپ، ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ لے۔ اور یہ ایک بہترین، ایک سچے، ایک اچھے مسلمان کی علامت ہے کہ روز اپنا احتساب کرے، روز اپنا جائزہ لے، روز سوچے کہ وہ جو ایمان اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کیا تھا، وہ ایمان ہمارے پاس ہے کہ نہیں۔ ہم اگر اپنا احتساب کرنے لگتے تو شاید نوبت یہاں تک نہیں پڑ۔ ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے، ایک عجیب سی زندگی گزار رہے ہیں ہم، ایک عجیب سی زندگی جو میں اپنے گفتگو میں کچھ سخت لفظ بول دوں تو پکڑ کے ماریں گے نہیں نا آپ لوگ مجھ کو؟ ہاں، کبھی کبھی لفظ زبان پہ آ کے رک جاتا ہے۔ کیا ان مبارک مجلسوں میں وہ لفظ بھی بولنا چاہیے یا نہیں؟ اللہ سے محبت ہے؟ دیکھیے سب نے کہا نا جی، اور میں اگر کہوں کہ آپ لوگ جھوٹ بول رہے ہو، نہیں محبت ہے، ہاں، اب میں ثابت کر دوں گا کہ نہیں محبت ہے۔ ہنسی نہیں، ہنسنے کی بات نہیں ہے۔ محبت کے مظاہر ہوتے ہیں، محبت کے ہم دھوکے والی زندگی گزار رہے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے، کسی اور کو نہیں دھوکہ دے رہے ہیں، ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ خوش ہیں کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے، یہ توفیق نہیں ہو رہی ہے کہ اس محبت کا ہم جائزہ لے لیں کہ جس محبت کی دعوے داری ہم رکھے ہوئے ہیں
اس محبت سے ہماری کچھ راہ و رسم ہے، اس کے کچھ مظاہر ہماری زندگیوں میں نظر آ رہے ہیں۔ آج کتنے لوگوں نے قرآن مجید کی تلاوت کی ہے؟ یہ تو مدرسہ ہے، شاید یہاں پر پابندی ہوگی نماز تلاوت کرنے کا، آپ کے یہاں ہے کہ نہیں ایسا سسٹم ہے؟ اجباری نہیں ہے، اجباری نہیں ہے، اجباری نہیں ہے، نہیں ہے، آپ کے اوپر ہے نا، آپ لوگ چاہتے ہیں تو کرتے ہیں۔ کتنے لوگوں نے تلاوت کی؟ اس سے پہلے یہی سوال ہوا تھا۔ دیکھیے ماشاء اللہ، چلیے الحمدللہ الحمدللہ، یہ ایک ظاہری علامت ہے کہ اللہ سے محبت ہے، تو اللہ کی کتاب آپ نے پڑھی ہے۔ اللہ کی کتاب کو جو پڑھا ہے تو اس کے مطابق آج دن بھر کا ہر ایک جائزہ لے، ہر ایک شخص، ہر ایک طالب، میں بھی آپ بھی، کہ آج صبح سے ہم نے اپنا دن کیسے گزارا۔ شیخ وقت ہے نا ہمارے پاس؟ تھوڑا ہے، جی وقت ہے، 7:30 بجے تک، 20-25 منٹ اور لیجیے۔ آپ لوگوں کو لگے کہ میں زیادہ بول رہا ہوں تو کہیے کہ بس بہت ہو گیا جی۔ آج ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ قرآن مجید ہم نے پڑھا ہے، قرآن، اور ماشاءاللہ عربی کے طلبہ ہیں، ہم عربی سمجھتے بھی ہیں، قرآن مجید ہم نے سب بڑے طلبہ موجود ہیں، سب قرآن مجید کے معانی جانتے ہوں گے۔ ہم اپنا جائزہ لیں کہ صبح جب ہم اٹھے تو صبح سے لے کر اب تک ہماری زندگی قرآنی ہدایات کے مطابق گزری ہے یا نہیں گزری ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ جائزہ لینا چاہیے کہ نہیں؟ کیونکہ پل پل، ایک ایک لمحے کا حساب ہونے والا ہے، یہ یقین ہے نا، ایک ایک لمحے کا حساب ہونے والا ہے۔ اب یہ جو لمحات گزرے ہیں، صبح سے شام تک کئی گھنٹے گزر چکے ہیں، اس میں ہم نے جھوٹ بولا ہے کہ نہیں بولا ہے؟ غیبت کی ہے کہ نہیں کی ہے؟ اما یار وہ عبدالغفار کے بارے میں سنا تم نے؟ ہوتا ہے نا راہ چلتے چلتے، یہ جو ہمارے مطلب غیبت معاشرے کا ایسا ایک جرم بن گیا ہے، ایسا ایک ناسور بن گیا ہے کہ ہمیں اس کی قباحت کا احساس بھی نہیں ہے۔ معاشرہ، بھائی آپ سے پوچھ رہا ہوں، ہے کہ نہیں؟ سوسائٹی میں پایا جاتا ہے؟ میرا خیال ہے آپ موجود نہیں ہیں یہاں پہ، ہاں نہیں موجود رہیے۔ شیخ نے جب مجھ سے کہا کہ آپ ہمارے طلباء کو خطاب کریں تو میں نے اسے اپنے لیے سعادت کی بات سمجھی، یقیناً سمجھی، یہ لفاظی میں نہیں کر رہا ہوں، کیونکہ طلباء کے ساتھ بیٹھ کے گفتگو کرنے میں اگر کسی ایک کو بھی کوئی بات سمجھ میں آ جائے اور اپنے لیے کوئی ضابطۂ حیات وہ بنا لے، کوئی لائحہ عمل اپنے لیے بنا لے، تو میری نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اس لیے مجھے لالچ ہوتی ہے اور اس لیے میں اس انداز سے گفتگو کرتا ہوں کہ کاش کسی کے دل میں میری بات اتر جائے، اس لیے میں سب کی توجہ چاہوں گا۔ ہم لوگ امت کا مستقبل ہیں، ہماری امیدیں آپ سے ہیں۔ ہم جو زندگی گزار چکے ہیں، ہماری جو پیڑھی ہے، یہ تو کچھ نہیں کر سکی، شاید آپ لوگ کچھ کر لو۔ بیٹا ابھی نہیں، دوران گفتگو نہیں، ادھر کہیں رکھ دیجیے۔ نہیں مجھے نہیں مطلب کہ یہ میرے سامنے میرے بچے بیٹھے رہے، میں چائے پیوں، مجھے تو اچھا نہیں لگتا۔
میں آپ کو بتاؤں، میں یہاں آ کے بیٹھا جب، تو مجھے بہت خراب لگ رہا تھا، سچ بات کہہ رہا ہوں۔ میں یہ دیکھ رہا تھا کہ محترم شیخ الجامعہ یہیں کھڑے ہیں اور سارا مجمع جو ہے نا مچھلی بازار کی طرح آواز کر رہا ہے۔ تھا نا یہ ماحول؟ کیوں تھا؟ کیوں تھا؟ اگر آپ اپنے اساتذہ کا احترام نہیں کریں گے تو علم آئے گا کہاں سے؟ اور آپ کی شخصیت میں پہلے نہیں جانتا، کل صرف میں تھوڑی دیر کے لیے ان سے ملاقات کیا، معلوم نہیں کیوں دل میں اتر گئے۔ اللہ نے مطلب بڑی پیاری شخصیت آپ کو عطا کی ہے، ماشاء اللہ۔ ہیں بھی نا؟ تو ان کی نرمی دیکھیے، محبت اور نرمی کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ بدتمیزی کرو۔ یہ اسلامی آداب کے خلاف ہے۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی سے کیا مفہوم نکلتا ہے؟ اسلامی آداب جب آپ دیکھ تو جہاں آپ کے اور پھر استاد تو مطلب کہ سب سے بلند و بالا ہوتا ہے۔ احترام میں آپ کو خاموش رہنا چاہیے۔ یہی ایک چیز اگر آج آپ نے سیکھ لی تو میں سمجھتا ہوں کہ میں کچھ جامعہ عالیہ گیا تھا اور وہاں میں کچھ کر کے اس ادارے سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ 1977 میں یہاں سے میں نے منشی کیا ہے، میں بھی آپ ہی کی طرح اسی ادارے کا پڑھا ہوا ہوں۔ میری بنیاد میں یہی ادارہ ہے اور اس ادارے کے ایک ایک اینٹ سے ہمیں محبت ہے۔ اور اس حوالے سے میں نے فوراً کہا، میں نے شیخ سے یہ بات بھی کہا، ادھر میری بچیاں ہیں، ادھر میرے بچے ہیں، تو ہم تو اس لحاظ سے اور اسی لیے بہت اپنا سمجھ کی بات کر رہا ہوں کہ مجھے بڑا خراب لگا کہ کیا میرے بچے ایسے ہیں؟ نہیں ہونا چاہیے۔ وعدہ ہے آئندہ ایسی غلطی مت کیجیے گا۔ ہم بات کر رہے تھے امت کی رفعت، امت کی بلندی اور امت کی عظمت کی۔ آپ کو ایک تاریخ بتاتا چلوں۔ سن 1900 سے لے کر سن 1950 تک سن 1900 عیسوی سے لے کر سن 1950 تک یہودی دنیا کی سب سے ذلیل ترین قوم تھے۔ ان کی ذلت انتہا کو پہنچی ہوئی تھی، پوری دنیا ان کو دھتکار رہی تھی، پوری دنیا۔ یہاں تک کہ 1950 کے دہے میں امریکہ کے بعض اداروں کے دروازوں پر لکھ دیا گیا کہ یہودیوں اور کتوں کا داخلہ منع ہے۔ Jews and dogs are not allowed۔ یہودی اور کتے ان کا داخلہ منع ہے۔ یہ وہ وقت تھا جب یہودیوں میں سے کچھ حساس لوگوں نے سر جوڑ کر بیٹھے اور یہ طے کیا کہ ہمیں کچھ ایسا کرنا چاہیے کہ پوری دنیا ہماری محتاج ہو جائے۔ سن 1950 میں ان لوگوں نے یہ فیصلہ کیا
آج ہم 2025 میں ہیں، 75 سال ہوا۔ اس 75 سال میں آپ دیکھیں گے کہ ساری دنیا ان کی غلامی میں لگی ہوئی ہے، ساری دنیا۔ ساری دنیا کا مطلب سمجھتے ہیں؟ ساری دنیا یعنی ساری دنیا، اس میں سے کچھ آپ مائنس مت کیجیے گا، اور اشاروں میں سب کچھ سمجھ جائیے۔ حتیٰ کہ اگر ابھی یہودیوں کو گالی دینے کے لیے مجھے دیکھنا پڑے کہ ان کو کن لفظوں سے یہودیوں کو گالی دی جاتی ہے، تو میں موبائل نکالوں گا، نیٹ پر جاؤں گا اور چیک کروں گا، اور وہیں سے، یعنی ان کو گالی بھی دینا ہے تو انہی کے بنائے ہوئے آلے سے آپ ان کو گالی دینے کے لیے گالیوں کا انتخاب کیجیے۔ اس حد تک انہوں نے ہم کو اپنا مجبور بنا لیا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ ایسا کیوں ہوا؟ کیونکہ احساس کا کہ کوئی ایک چنگاری ان کے سینے میں موجود تھی، جو کتے اور یہودی کا داخلہ منع ہے، اس جملے نے اس چنگاری میں آگ لگا دی، بھڑکا دی، اور بیٹھ کر انہوں نے طے کیا اور دنوں رات شب و روز محنت کی، تاکہ دنیا ان کی دست نگر ہو گئی، دنیا ان کے قدموں میں آگے گر گئی۔ سمجھ رہے ہیں؟ 1947 کے بعد سے 2025 تک، ہم 2025 ختم ہونے کو ہے، مسلسل مسلمانوں کا گراف گرتا جا رہا ہے، ذلیل سے ذلیل تر ہوتے جا رہے ہیں۔ ادراک ہے آپ لوگوں کو؟ احساس ہے اس کا؟ جانتے ہیں، اخبارات پڑھتے ہیں نا، پوری دنیا پر آپ لوگوں کو پڑھنا بھی چاہیے۔ آپ شریعہ پڑھ رہے ہیں، امت کی دینی قیادت انشاءاللہ آپ لوگوں کے ہاتھوں میں آنے والی ہے، تو جب تک دنیا سے باخبر نہیں رہیں گے آپ آگے کام نہیں کر پائیں گے۔ مسلمان، اور خاص طور پر ہندوستان کا مسلمان 1947 کے بعد روز بروز پست سے پستر ہوتا گیا ہے، اور پھر نوبت بینجا رسید کہ گزشتہ سے پیوستہ جمعہ، آج سے تقریباً 10 روز پہلے، کلکتہ کے ایک ادارے پر لکھ دیا گیا کہ مسلمانوں اور کتوں کا داخلہ بند ہے، مسلمانوں اور کتوں کا داخلہ بند ہے۔ لیکن افسوس صد افسوس، افسوس صد افسوس، پورے ہندوستان کے چپے چپے، گوشے گوشے، کہیں سے کوئی ایک آواز نہیں اٹھی، کہیں کوئی ذرا بھی حرکت نہیں ہوئی۔ ایک ہوتا ہے نا کہ ایک تھوڑا سا کسی کو چبھن محسوس ہو جائے اور کھڑا ہو جائے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ یہودی جنہیں مغضوب علیہم اللہ رب العزت نے کہا ہے، ان کے اندر وہ حس باقی رہ گئی تھی، اور اٹھے، انہوں نے اپنی قوم کو آج دنیا کی قیادت کے لیے تیار کر رکھا۔ مسلمانوں، ٹھیک وہی گالی جو 1950 میں ان کو دی گئی تھی، 2025 میں ہم کو دی گئی۔ 1950 میں وہ کھڑے ہو گئے تھے، 2025 میں یہ گالی اپنا اثر کھو چکی ہے ہم مسلمانوں کے لیے۔ وائے ناکامی، متاع کارواں جاتا رہا، اور کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ وہ احساس بھی ہمارے یہاں مر چکا ہے، ہماری غیرت کا جنازہ نکل چکا ہے، غیرتیں ختم ہو گئی ہیں، مر گئی ہیں غیرتیں۔ جانتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ ہم صرف یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے، ہم صرف یہ بینر اٹھاتے ہیں آئی لو محمد، ایک ہاتھ میں بیڑی ہے، دوسرے ہاتھ میں آئی لو محمد کا نعرہ ہے۔ مت ہنسو، ہنسنے کی بات ہے، ہنسنے کی بات ہے۔ یہ بہنوں کا حصہ مار کے بیٹھے ہیں، آئی لو محمد کا نعرہ لگا رہے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، زنا کرتے ہیں، معلوم نہیں کیا کیا کرتے ہیں، آئی لو محمد۔ یہ محمد کی توہین ہے۔
محبت کے نام پر کیا کچھ کیا جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے عزیز بچوں، یہ مئو غیرت کا ایسا شہر تھا کہ یہاں پہلے ایک رواج تھا، شاید آپ کو یاد ہو، کہ شادیاں ہو جاتی، نکاح ہو جاتا تھا اور بچیوں کی رخصت نہیں ہوتی تھی۔ شرعی نکاح ہو چکا ہے، لیکن اس بچے کو یہ اجازت نہیں رہتی تھی کہ جہاں اس کی منکوحہ موجود ہے اس گلی میں بھی چلا جائے جب تک کہ رخصتی نہیں ہو جاتی تھی۔ پردے کا اتنا سخت نظام ہوا کرتا تھا۔ آج نکل جائیے، گلیوں میں چلے جائیے، 1000 دکانیں کھلی ہوئی ہیں اور دکانوں پر ایک مرد بیٹھا ہوا ہے اور 4 عورتیں بیٹھ کے اسے سودا سلف خرید رہی ہیں۔ یہ محض اس لیے ہے کہ مردوں کے اندر سے غیرت ختم ہو چکی ہے۔ مردوں نے اپنے گھروں کی عورتوں کا ارے جاؤ جا کر خرید لو۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ پر جب بلوائیوں نے حملہ کیا اور آپ کی جانکنی کا عالم تھا، آپ عنقریب شہادت کا جام نوش کر لیتے، ایسے میں آپ کی اہلیہ محترمہ کے سر سے دوپٹہ ڈھلک گیا۔ افراتفری کا عالم ہوتا ہے نا، دوپٹہ ڈھلک گیا۔ آپ نے کہا شدی علیکی خمارکی فإن انکشافک علی اشد مما انا فی۔ اپنے آنچل کو، اپنے دوپٹے کو سنبھال لو، تمہارے سر کا کھل جانا میرے لیے اس سے کہیں زیادہ تکلیف دہ ہے جن حالات میں موجود ہوں۔ ہم ان کی امت ہیں، وہ ہمارے اسلاف ہیں، وہ ہمارے بزرگ ہیں۔ کہاں یہ عظمت، کہاں یہ رفعت اور کہاں یہ پستی، اور کسی کو کچھ نہیں فرق پڑ رہا ہے۔ مسجدیں آباد ہیں، جمعہ کے خطبے ہو رہے ہیں، سب کچھ چل رہا ہے، اللہ اور رسول کے نعرے بھی لگ رہے ہیں، لیکن پستی روز بروز۔ سبب کیا؟ سبب ہے کیا؟ سبب ہے جانتے ہیں؟ میں آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوں، اور میں جب بھی طلبہ کے ساتھ بیٹھا ہوں مجھے آخری امید آپ لوگوں سے ہے، اور اسی لیے آپ لوگوں کے ساتھ جب بیٹھتا ہوں، اپنے طلبہ ملک بھر میں اپنے طلبہ کے ساتھ جب بیٹھتا ہوں تو میں ایسی ہی باتیں کرتا ہوں۔ کاش کسی سینے میں یہ تڑپ پیدا ہو جائے، کاش کسی سینے میں تڑپ پیدا ہو جائے اور اٹھ کھڑا ہو اپنی جگہ سے۔ ہم نے دین کو ایک رسم سمجھ لیا ہے، رسماً ہم دین ادا کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس کوئی پلاننگ نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی پلاننگ اور منصوبہ تو بہت دور کی بات ہے، ہمارے پاس ذرہ برابر احساس بھی نہیں ہے۔ یہ جو ابھی میں نے اس شہر کے حالات بتائے، آپ بھی تو دیکھتے ہوں گے نا، کیوں نہیں احساس بیدار ہوا؟ کیوں نہیں اپنے شیخ الجامعہ کے ساتھ بیٹھے کہ شیخ ہم تو بخاری پڑھ رہے ہیں، ہم تو مسلم پڑھ رہے ہیں، ہم تو تفسیر پڑھ رہے ہیں، ہم تو یہ پڑھ رہے ہیں، یہ ہماری شریعت تو یہ کہہ رہی ہے اور شہر کا یہ حال ہے، کیوں نہیں ہم اٹھتے اور کچھ کر ڈالتے؟ یہ خاموشی جرم ہے، یہ خاموشی جرم ہے۔ اگر شریعہ پڑھ رہے ہیں، اگر شریعہ پڑھ رہے ہیں تو یہ مسئولیت آپ کی ہے، آپ سے پوچھا جائے گا، ورنہ آپ بتا دیجئے کس مقصد سے پڑھ رہے ہیں۔ میں شروع میں پوچھنا بھول گیا کہ بھیا پڑھنے آئے ہو تو کاہے کو آئے ہو، کیا سوچ کے آئے ہو، کیا نیت ہے؟ نیت اگر سچی ہوتی، اللہ کے دین کی محبت ہوتی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوتی،
شریعت مطہرہ کو ہم دنیا کا سب سے بہترین نظام سمجھ کے پڑھتے تو یقیناً یہ تڑپ آتی کہ یہ نصاب ہم پڑھ رہے ہیں، یہ نظام ہم پڑھ رہے ہیں، اس نظام کو اور اس نصاب کو نافذ کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ ہم اپنے گھروں میں اسے نافذ کریں، اپنی شخصیتوں میں اسے نافذ کریں، اپنے محلوں میں اسے نافذ کریں، اپنے ارد گرد علاقوں میں نافذ کریں۔ نہیں ہو رہا ہے، نہیں ہو رہا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ سمجھ میں آ رہی بات بیٹا؟ اس لیے میں نے کہا شروع میں احتساب کیجیے، اپنا احتساب کیجیے، اس ایمان کا احتساب کیجیے جس کی دعوے داری لے کے بیٹھے ہیں۔ یہ ایمان اگر زندہ رہتا، اس ایمان کی رمق باقی رہتی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ جملہ بھی یاد رہتا، اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ۔ آپ کے عہد مبارک میں زکوٰۃ دینے کے لیے کچھ لوگوں نے انکار کر دیا تھا، آپ نے جہاد کی بات کہہ رہی تھی اور کہا کہ کیا میرے جیتے جی دین کے اندر کوئی کمی آئے گی؟ یہ غیرت کیوں نہیں پیدا ہو رہی ہے کہ میرے جیتے جی ان دکانوں پہ خواتین ہماری آ کے بیٹھیں گی؟ ہونا چاہیے نا، دین کا تقاضا تو یہی ہے نا، کلمے کا تقاضا یہی ہے نا، شریعت پڑھنے کا تقاضا یہی ہے نا۔ اس شہر میں ایک مدرسہ ہے، کتنے ہزاروں ہزار طلبہ پڑھ رہے ہیں۔ ہم نے محض بس یوں ہی صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے، زندگی کے شب و روز ایسے ہی گزرتے جا رہے ہیں۔ کہاں جا رہے ہو بیٹا؟ ہاں؟ استنجا کر کے آنا چاہیے تھا، اچھی بات نہیں ہے مجلس سے اٹھ کے جانا۔ جلدی سے جلدی واپس آئیے۔ یہ آداب مجلس کے خلاف بات ہے۔ اس چنگاری اگر ہے تو اس کو آتش بنانے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے سب سے پہلی چیز ہے کہ ہم اپنا احتساب کریں، اپنے اس دعوے کو جو ہم نے ابھی کہا کہ ہمیں اللہ پر ایمان ہے، اس دعوے کا جائزہ لیں۔ دیکھیے اللہ رب العزت نے اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل اور بڑا کرم اور بڑا انعام ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ کی محبت کی دلیل ہے کہ اب بھی اللہ ہم سے محبت کرتے ہیں۔ ان خراب ترین حالات میں، ہمارے یہ سارے ایسے حالات ہونے کے باوجود بھی اللہ کی محبت کی علامت یہ ہے کہ اللہ نے اس دنیا میں آباد 8 ارب انسانوں میں سے ہم کو اللہ نے منتخب کیا ہے نا۔ اللہ نے ہم کو اپنا کلمہ دیا ہے نا، اللہ نے ہم کو اپنا رسول دیا ہے، اللہ نے ہم کو اپنی شریعت دی، اللہ نے ہم کو اپنا قرآن دیا۔ یہ اللہ کی محبت کی دلیل ہے نا۔ اس محبت کا تقاضا ہے کہ ہم بھی اللہ سے محبت کریں۔ جو ہم دعوے داری کر رہے ہیں نا، دعوے داری جھوٹی ہے۔ محبت کس کو کہتے ہیں؟ محبت جب رہتی ہے نا، جو ابو بکر چلا پڑتے ہیں کہ اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ۔ محبت جب رہتی ہے تو حضرت عثمان چلا پڑتے ہیں شُدِّي عَلَيْكِ خِمَارِكِ۔ اس محبت کا کوئی چھوٹا سا حصہ بھی ہمارے نصیب میں نہیں ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے ہمیں دیا نہیں،
اللہ نے تو پہلے ہمیں سب کچھ نواز دیا، لیکن ہائے افسوس، ہائے افسوس، ہم نے قدر نہیں کی، ہم نے قدر نہیں کی۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کو ہم جانتے ہیں کیا؟ شہر میں نکل پڑیے، یہیں سڑک کے کنارے کھڑے ہو جائیے، آنے جانے والے کسی ایک آدمی کو روک دیجیے، کیا نام ہے بھائی آپ کا؟ عبد الرحمن، ماشاء اللہ عبد الرحمن صاحب کلمہ یاد ہے؟ ہاں یاد ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ذرا اس کا معنی تو بتائیے، ذرا اس کا مفہوم بتائیے، ذرا اس کے تقاضے تو بتائیے۔ دیکھیے کتنے لوگ بتا پاتے ہیں۔ زباں سے گر کیا توحید کا دعویٰ تو کیا حاصل؟ بنایا ہے بت پندار کو اپنا خدا تو نے۔ بت پندار، خواہشات نفس، اپنے نفس کی پیروی، نفس کی پیروی ہماری سوسائٹی اور ہمارے معاشرے کا ایک ایسا ناسور بن چکا ہے کہ ہر ایک شخص ہم میں سے ہر ایک شخص، اس کی زندگی میں دین اسی حد تک ہے جہاں اس کی مصلحتیں نہیں ٹکراتی ہیں۔ اس جملے کو یاد کر لیجئے، نوٹ کر لیجئے، زندگی میں دین اسی حد تک رہتا ہے جہاں مصلحتیں ٹکراتی نہیں ہیں دین سے۔ جہاں مصلحت ٹکرائی، جہاں مصلحت ٹکراتی ہے، ہمن شریعت وریت نہیں جانتے، جیسا اماں نے کہا ویسا ہی بٹیا۔ کیوں ماں؟ مطلب بے غیرتی کی انتہا، بے ایمانی کی انتہا دیکھیے کہ علل اعلان کہتے ہیں کہ ہم شریعت نہیں جانتے ہیں، ہم اپنا نظام چلائیں گے۔ کیوں ایسا ہے؟ اس لیے کہ ممبروں پہ چڑھ کر جن کو گفتگو کرنی تھی وہ بھی بیچارے اپنی مصلحتوں کا شکار ہیں۔ ہم تو اس مئو میں وہ حالات بھی جانتے ہیں جنہیں کہتے ہوئے شرم آتی ہے کہ ہمارے علماء کی عمریں اچانک کم ہو جاتی ہیں۔ کس مطلب ایک دو زخم نہیں، سارا بدن ہے چھلنے، درد بیچارہ پریشاں ہے کہاں سے اٹھے۔ آپ کس ناحیے سے بات کرنا چاہیں؟ آپ کس مسئلے پہ گفتگو؟ ہر جگہ ہم نہ گھر میں اچھے ہیں، ہمارے گھر کے معاملہ، ایک شخص کو اگر وہ بچہ ہے تو اپنے والدین کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے، اگر وہ باپ ہے تو اسے اپنے بیٹے کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے، اسے اپنے بیوی کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے، اسے اپنی ماں کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے، اسے اپنے بہنوں کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے، اسے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے۔ آپ یہ ساری چیزیں دیکھ لیجیے۔ ہم نہ محلے میں اچھے ہیں، ہمارے پڑوسیوں سے ہمارے تعلقات کیسے ہونے چاہیے، ہمارا محلہ کیسا ہونا چاہیے۔ اب بدقسمتی سے گندہ ہے محلہ تو یہ مسلمانوں کا ہوگا۔ گندگی ہماری پہچان بن گئی، اس قوم کے ماننے والوں کی پہچان گندگی ہے جسے اللہ رب العزت نے اور جسے اللہ کی شریعت نے پاکیزگی کی تعلیم دی تھی، اور صرف پاکیزگی کی تعلیم نہیں دی تھی، کہا پاکیزگی نصف ایمان ہے۔ آپ بازاروں میں دیکھ لیجئے، آپ معاشرتی مسائل کو دیکھ لیجئے، آپ بحیثیت مجموعی اپنے پورے سوسائٹی اور سماج کو دیکھ لیجئے۔ اس مئو شہر کی ترقی میں مسلمانوں کی بھاگیداری کیا ہے؟ اس علاقے میں کوئی بچیوں کا اچھا تعلیمی ادارہ نہیں، مئو میں کوئی اچھا اسپتال نہیں،
شہروں کی جو ضرورتیں ہوتی ہیں اس میں مسلمانوں کو، ہمارا اسلام کا مزاج تو الید العلیٰ والا تھا نا، الید العلیٰ خیر من ید السفلیٰ، دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے. یہ ہمارا مزاج، اسلامی مزاج یہ بنایا گیا تھا نا. آج ہم دینے والے ہیں کیا؟ کہیں پر بھی دیکھ لیجیے ہم دینے والے ہیں؟ تو گویا ہم اپنے دین کے مزاج کے خلاف زندگی گزار رہے ہیں. ہر جگہ ہم ہاتھ پھیلائے ہوئے بیٹھے ہیں، مانگنے والے بن گئے ہیں. اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ جو قومیں مانگتی ہیں، مانگنے والی قومیں کبھی قیادت نہیں کر سکتی. مانگنے والا آدمی، مانگنا صرف پیسے کا مانگنا نہیں ہوتا ہے. مانگنے والی قومیں کبھی قیادت نہیں کر سکتی. اور یہ باتیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس درد کو اگر آج آپ نے محسوس کر لیا تو آج سے اپنی تیاری کیجیے کہ اس درد کو لے کے آگے جانا ہے. اس درد کو لے کر اپنے علاقوں میں جانا ہے، اپنے قوم کے اندر کام کرنا ہے. وہ جو یہودیوں نے فیصلہ کیا تھا اس وقت، دنیا کی قیادت مسلمانوں کا حق ہے. اللہ رب العزت نے ہمیں مخاطب کر کے کہا تھا، ہمیں، کنتم خیر امت اخرجت ایک مرتبہ اور کہیے تو، اخرجت للناس، ہے نا. للناس کا مطلب کیا ہے معلوم ہے؟ للناس کا کیا مطلب ہوتا ہے نا؟ عام انسانیت کے لیے. عام انسانیت کے لیے آپ کو اللہ نے اس مئو کی خدمت کے لیے پیدا کیا ہے. سمجھے نا؟ کبھی اس اینگل سے اس آیت کی تفسیر آپ نے پڑھی کہ آپ کو اللہ رب العزت نے عام انسانیت کے لیے پیدا کیا ہے. عام انسانیت کے لیے آپ بھلائی کا حکم دینے والے ہو اور برائی سے روکنے والے ہو. اپنے لیول پہ ابھی میں بات کروں، اپنے لیول پہ کبھی کسی کو برائی سے روکا ہے آپ نے؟ بھائی ارے یار کیوں بیڑی پی رہے ہو؟ مت پیو، اچھی بات نہیں ہے. ایک تو آپ کی صحت کے لیے نقصان دہ، دوسرے شریعت نے منع کیا ہے، حرام ہے. چھوٹے سا جملہ کبھی کسی سے کہا؟ یہ آپ کا فریضہ تھا نا، فریضہ تھا نا. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. اس فریضے کو نہ امر بالمعروف ہے نہ نہی عن المنکر ہے. اذان ہوتی رہتی ہے، ہماری مسجدیں غیر آباد رہتی ہیں. 4 آدمی جو آتے ہیں بس چلے آتے ہیں. انہیں یہ توفیق نہیں ہوتی ہے کہ اپنے ہاتھ میں موبائل ہے، ذرا اپنے 4 دوستوں کو، 4 ساتھیوں کو، خاندان کے لوگوں کو فون کرتے ہوئے آئیں، ارے بھیا اذان ہو گئی، چلو ذرا چلو. تأمرون بالمعروف، یہ قرآن کے حوالے سے یہ ذمہ داری بتائی گئی تھی نا. ایمان ہے ہمارے اندر. ابھی ہم نے دعوے داری کی تھی، نا. وہ ایمان رہتا تو یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کو ہم سمجھتے نا کہ یہ کتاب منزل من اللہ ہے، یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے، یہ میرے رب کا حکم ہے. معاشرے کے اندر جو خرابیاں در آئی ہیں
وہ محض اس لیے ہیں کہ ہم خاموش ہو گئے، ہم خاموش ہو گئے، ہم نے اپنی مصلحت کو عزیز سمجھا۔ ارے نہیں سیٹھ جی ناراض ہو جائیں گے، ارے نہیں فلاں ان کو خراب لگ جائے گا، ایک طرف یہ تھا، دوسری طرف اندر کی جو حمیت اور غیرت ہوتی ہے وہ ختم ہوتی گئی۔ تو نہ ہمیں حمیت نے ابھارا، اور اگر کچھ باقی ہے تو اس ڈر نے ہمیں مار ڈالا کہ ارے کہوں گا تو کہیں جھٹک نہ دیں۔ اور پھر اس پر ترا یہ کہ ہم اس گمان میں ہیں کہ فرشتے ہمارے لیے اپنے پر بچھاتے ہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ اسے سمجھیے، بہت سنجیدگی سے سمجھیے، بہت سنجیدگی سے سمجھیے، یہ ہماری بڑی ذمہ داری ہے۔ جب ہم اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں گے، اپنے اندر اس معلوم نہیں، سوئی ہوئی کہنا بھی مجھے خراب لگتا ہے، غیرت اگر ہماری سوئی رہتی تو شاید بیدار ہو جاتی، غیرت ختم ہو گئی۔ میں بہت پہلے جب ندوے میں پڑھتا تھا تو وہاں سے ایک اخبار نکلتا تھا عربی میں، الرائد، اس میں مولانا واضح رشید ندوی کا ایک مضمون تھا، الشیء الذی تسمى بالغیرہ فقد ذہبت عن المسلمین، کہ وہ چیز جس کا نام غیرت تھا وہ مسلمانوں کے اندر سے ختم ہو گئی ہے اس زمانے میں۔ اور اب تو غیرت کا جنازہ اٹھا ہی نہیں، غیرت دفن بھی گئی، اور دفن ہونے کے بعد قبر کا نام و نشان بھی مٹ گیا۔ اب غیرت ہمارے اندر سے بالکل ہے ہی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ تو جب تک مسلمانوں کے اندر وہ غیرت دوبارہ لوٹ کر نہیں آئے گی، جب تک اس غیرت کو ہم اپنے اندر زندہ نہیں کریں گے، تب تک۔ حضرت امام مالک رحمہ اللہ کا وہ قول یاد ہے آپ کو، لن یصلح آخر هذه الامة الا بما صلح به اولها۔ ترجمہ کیجیے، کر سکتے ہیں۔ لن یصلح آخر هذه الامة الا بما صلح به اولها۔ خود آسان عبارت ہے، کوئی بھی بچہ بول دے۔ اس امت کی اصلاح صرف پیچھے لوٹنے پر ہے، انہی چیزوں کی طرف لوٹنے پر ہے جنہیں اپنا کر ہمارے اسلاف نے دنیا کی قیادت کی تھی۔ تاریخ معلوم ہے، تاریخ پڑھتے ہیں آپ لوگ، کیا تاریخ رہی ہے ہماری؟ امت کا زوال، بحثت امت کی بحثت کل امت کا زوال کب سے شروع ہوا ہے؟ ہمارا ایک بڑا عالمیہ یہ بھی ہے کہ ہم اپنی تاریخ سے نابلد ہیں، ہمیں اپنی تاریخ نہیں معلوم۔ ہم نے دنیا کو جینے کا ڈھنگ سکھایا ہے، یہ لفاظی نہیں ہے۔ دنیا کی قیادت مسلمانوں نے ہر فیلڈ میں کی، میڈیکل سائنس لے لیجئے، انجینئرنگ لے لیجئے، فلکیات لے لیجئے، بحری علوم کو لے لیجئے، دنیا جہان کے جتنے سارے علوم ہیں اس کے بانی و موجد مسلمان تھے۔ ہارون رشید نے نام سنا ہے؟ ہارون رشید نے انگلینڈ کے بادشاہ کو، لندن جس کا دارالخلافہ انگلینڈ برطانیہ کے بادشاہ کو ایک گھڑی بھیجی تحفے میں، ایک بڑی دیوار گھڑی۔ اس گھڑی کا میکانزم یہ تھا کہ 1 بجتا تو ایک آدمی اس میں سے نکلتا، 1 گھنٹہ بجا کے چلا جاتا، 2 بجتا تو نکلتا، 2 گھنٹے بجا کے چلا جاتا۔ تو یہ گھڑی جب برطانیہ میں اس بادشاہ کے دربار میں پہنچی اور ان لوگوں نے یہ تماشا دیکھا تو ان لوگوں نے کہا کہ یہ ہارون رشید نے ضرور اس گھڑی کے اندر
اپنے سکھائے ہوئے جن کو بند کر کے بھیجا ہے جو ہمارے سلطنت کو کمزور کرنے کے لیے آئے ہیں، وہی یہ سب گھنٹا بجا رہے ہیں۔ تو ان لوگوں نے پوری اس گھڑی کو کھول دیا، اور کھولنے کے بعد جب کھل گئی تو اس کو ری اسمبل نہیں کر سکے، اس کو دوبارہ بنا نہیں سکے، اور پھر مارے شرم کہ انہوں نے ہارون رشید کے پاس بتایا بھی نہیں کہ ہم کیسے کریں۔ تو آپ یہ فرق دیکھ رہے ہیں، ایک موجد میکانزم دیکھیے اس گھڑی کا، اس زمانے میں ہارون رشید رحمہ اللہ کے پیریڈ میں، اور برطانیہ کی جہالت دیکھیے کہ اسے جنات و شیاطین سے تعبیر کر رہے ہیں۔ یہ یہاں جہل تھا اور وہاں علم کا عرفان تھا، علم کی بلندیاں تھیں، سمجھ رہے ہیں؟ یہ ایسا پلٹا ہوا ہے، اب یہاں علم و عرفان ہے اور یہاں جہل ہے۔ پستی کا کوئی حد سے گزرنا دیکھے، یہ کیوں ہمارا مقدر بنی؟ جانتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم نے اپنے دین کو چھوڑ دیا۔ ہمارے علماء نے دین کو ایک عجیب زاویے سے تقسیم کر دیا۔ دینداری، عبادت انہوں نے مسجدوں میں محصور کر دی۔ لمبی داڑھی رکھنا، کرتا پاجامہ پہننا، ٹوپی لگانا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، یہ دین ہو گیا۔ باقی آپ آزاد ہو، جیسے جی میں آئے ویسے رہو۔ نہیں میرے بھائیو، دین ہمارا ایسا نہیں ہے۔ ہمارا دین 24 گھنٹے کا دین ہے۔ ابھی ہمارے عزیز طالب نے جو جن آیات کی تلاوت کی، اس میں ایک آیت تھی، شاید اسی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اسی ضمن میں انہوں نے تلاوت کی ہے نا؟ کس نے تلاوت کی تھی؟ آپ نے تلاوت کی ہے نا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ جب عبادت ہمارا کل مقصد ٹھہرا، تو کیا اگر ہم آج کی اصطلاح میں دیکھیں تو ہم 24 گھنٹے سجدے میں پڑے رہیں؟ اچھا ممکن ہے؟ تو اللہ رب العزت ہمیں کیوں تکلیف مالا یطاق دے رہے ہیں؟ ایسا ممکن نہیں نا ہے۔ ہمارا دین تو پل پل کا دین ہے، لمحے لمحے کا دین ہے۔ رات کو 2 بجے اگر آنکھ کھل گئی اور بستر پہ آپ کروٹ لے رہے ہو، تو اس کروٹ لیتے وقت کیا پڑھنا ہے وہ بھی ہمارا دین سکھا رہا ہے۔ اتنی باریکی سے ہماری دین نے ہمارے 24 گھنٹے پہ نظر رکھی ہے۔ اگر آپ اپنے گھر میں اپنی حلال کمائی سے اپنی بیوی کے منہ میں ایک لقمہ ڈالتے ہو، اسے عبادت کا اس پہ ثواب ملے گا۔ یہ ہمارا دین ہے۔ اس دین کو اگر ہم فالو کرتے، اس دین کو اگر ہم اپنی زندگیوں میں لے کر آتے، اس دین کی اگر ہم نشر و اشاعت کرتے، اس دین کو اگر ہم پھیلاتے، تو بازاروں میں ہماری بازاریں ہوتی، ہمارا مارکیٹ ہوتا۔ کسی رام پرساد کے گھر سے جب کوئی بچہ سودا خریدنے کے لیے نکلتا تو گھر کے بڑے بوڑھے کہتے، جاؤ عبد الغفور صاحب کی دکان سے خریدنا کہ وہاں کوئی دھوکہ نہیں ہوگا۔ یہ ہمارا دین تھا، ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے ہم علماء نے میں اس لیے آپ کو مخاطب کر کے رہا، اور اس لیے جب شیخ نے مجھ سے کہا تو میں نے کہا کہ میں ضرور آؤں گا، مجھے اپنے بچوں سے کچھ باتیں کرنی ہے۔ اگر آپ سمجھ گئے، اگر آپ نے لوگوں کو یہ باتیں پہنچائی کہ ہمارا دین ہے کیا، تو وہ دن پھر لوٹ کر آ سکتا ہے، وہ حالات پھر بدل جائیں گے اگر ہم نے تبدیلی کی ٹھانی۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اس تبدیلی کی ہم ٹھان لیں گے تو اللہ تعالی ہمارے حالات کو بدل دیں گے۔ اس کے لیے ہمیں محنت کرنی پڑے گی، ہمیں دین کو سمجھنا پڑے گا، ہمیں یہ یقین کرنا پڑے گا کہ ہمارا دین ضابطۂ حیات ہے، ہمارا دین زندگی گزارنے کا ایک مکمل طریقہ ہے۔
اس لحاظ سے آپ دین کو پڑھیں۔ ہر چیز کی قیادت، ہر چیز کی قیادت ہماری خاصیت تھی۔ علم کی تقسیم کر کے لوگوں نے امت کا اور کباڑا کر دیا۔ یہ جو کپڑا آپ پہنے ہوئے ہیں، اس کپڑے کے بغیر نماز ہو سکتی ہے؟ ننگے نماز ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی نا۔ نماز کے لیے آپ کو کپڑا پہننا پڑے گا۔ تو نماز کی ادائیگی کے لیے کپڑا بنانا ہماری ذمہ داری ٹھہری کہ نہیں؟ جس طریقے سے وضو کے بغیر نماز نہیں ہو سکتی تو نماز کے لیے وضو کرنا ضروری ہے، ویسے ہی نماز کے لیے کپڑا پہننا ضروری ہے۔ اگر کپڑوں کی انڈسٹری میں آپ نہیں آگے رہے تو آپ اپنے دین کی ضرورتوں کی جو ضرورتیں ہیں اس کو مہیا کرنے میں آپ پیچھے رہ گئے۔ اور اسی پر قیاس کر لیجئے کہ آپ کے دین کی ادائیگی کے لیے، آپ کے دین کی تنفیذ کے لیے کتنا کچھ کرنا ہے۔ جمائی آ رہی ہے، جمائی آ رہی ہے۔ آپ کی ادھر دیکھ رہے ہیں۔ ایک تو جمائی آئے نا تو فوراً منہ پہ ہاتھ رکھ دینا چاہیے۔ بہت گندی بات ہے ایک پوری مجلس میں اتنا بڑا منہ کھول کے بیٹھ جائیں۔ نہیں، یہ آداب مجلس ایک تو آداب کے خلاف ہے، دوسرا ہمارے دین یہ نہیں سکھاتا بیٹا۔ ان سب چیزوں کا لوگ اسے بہت چھوٹی چیز سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ بہت مطلب کہ بہت معیوب شے ہوتی ہے، اس پر ہمیں توجہ کرنی چاہیے۔ اگر ہمیں مسلمانوں کے اس عہد رفتہ کو واپس لانا ہے تو ہمیں دوبارہ اپنے دین کی طرف لوٹ کر جانا ہوگا۔ اور آپ جو دین پڑھ رہے ہیں، اس دین کو پڑھنے یہ جو علم آپ حاصل کر رہے ہیں نا، زیادہ ہو گیا کہ لوگ پہلو بدلنا شروع کر دیے، تھک گئے۔ آپ جو دین پڑھ رہے ہیں نا، جو علم آپ حاصل کر رہے ہیں، یہ عبادت ہے، سمجھ رہے ہیں؟ عبادت کے لیے اخلاص ضروری ہے، عبادت کے لیے اخلاص ضروری ہے نا، اور عبادت کے لیے نیت کی پاکیزگی بھی ضروری ہے۔ اپنی نیتیں پاکیزہ کر لیجئے، اپنے اخلاص کا جائزہ لے لیجئے۔ یہ دو چیزیں اگر آپ کر لیں گے تو انشاءاللہ بہت کچھ کی امید کی جا سکتی ہے۔ مستقبل آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ اب آپ کا دور آ رہا ہے، اب آپ کو قیادت کرنی ہے، اب آپ کو ممبروں پہ چڑھنا ہے، اب آپ کو قال اللہ و قال رسول کے نعرے لگانے ہیں۔ تو اس کی حقانیت پر جب تک آپ کو یقین نہیں ہوگا، آپ اپنے جگر کو نچوڑ نہیں پائیں گے۔ معاشرے کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کرنے کا ہنر سیکھیے، وہ ہمت پیدا کیجیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام اور میرے عزیز طلبہ، شیخ محترم نے کئی ایک باتوں کی طرف، تاثیر باتوں کی طرف آپ کی توجہ لے جانے کی کوشش کی، اور بہت ہی اہم ہے جس کو ہم نے نوٹ کر لیا الحمدللہ۔ میں آپ کے سامنے اس کو ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ آج جامعہ علیہ عربیہ میں حضرت الشیخ ارشد مختار محمدی حفظہ اللہ تعالی صدر کمیٹی جامعہ محمدیہ مسجد فاریاب میں نہایت بڑی دردمندانہ اور مؤثر باتیں آپ کے سامنے رکھی۔ آپ نے طلبہ کی فکری، علمی اور روحانی تربیت کے لیے متعدد اہمیات پر توجہ دلائی۔
سب سے پہلی چیز آپ نے شروع کی کہ آج ہم صرف اور صرف بیٹھے ہیں. عزیز طلبہ سمجھ لیجیے آپ لوگ بھی بیٹھا کیجیے اس طرح سے. آپ نے شروعات کی اپنے بات کی کہ ہم لوگ محاسبہ کریں گے ایسے ہی جیسے کہ کمپنی کے جو CEOs ہوتے ہیں، چیف ایگزیکٹو آفیسرس ہوتے ہیں، اپنے مینیجرس کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور اپنی کمپنی کا ایک ایک نقطے پر کہاں فائدہ ہوا کہاں نقصان ہوا، کیا فائدہ کیا نقصان، ایک ایک چیز پر ایک نقطے پر غور و فکر کرتے ہیں. آپ نے اس بات سے شروعات کی. الحمدللہ دینی تعلیم اور اصلی تعلیم، جیسا کہ آپ نے کہا کہ علماء کرام نے دین یا تعلیم کا بٹوارا کر کے ہمارے دین کو پکڑا کرتے ہیں. یہ بہت بڑی بات ہے، چھوٹی بات نہیں ہے، ہمیں آپ کو سمجھنا ہوگا. تو سب سے پہلی بات شیخ محترم نے اشارہ کیا، محاسبہ نفس کی ضرورت ہے. شیخ نے فرمایا کہ ہم سب کو چاہیے کہ روزانہ اپنا جائزہ لیں، بالکل اسی طرح جیسے دنیا کی بڑی کمپنیاں اپنی کارکردگی کا محاسبہ کرتی ہیں. دوسری بات آپ نے بتائی کہ دین کو رسم نہ بنائیں. ہم نے دین کو صرف ایک رسم میں تبدیل کر دیا ہے، حالانکہ قرآن کریم کی ایک ایک حرف پر کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے، لیکن ہماری اپنی زندگی میں کوئی منظم منصوبہ بندی موجود ہی نہیں ہے. آپ نے تیسری بات یہ بتائی کہ خطبات اور دینی تعلیم کا مقصد کیا ہے. یہ ایک رسم بن گیا ہے. خطبات کو بھی ہم نے رسمی بنا رکھا ہے، جبکہ شریعت محض نظریہ نہیں بلکہ مکمل عملی تطبیق ہے. ہم علم بھی اکثر و بیشتر طلباء نمبرات اور امتحانی کامیابی کے لیے حاصل کرتے ہیں، حالانکہ علم کا اصل مقصد تعمیر کردار اور قیادت ہے. آپ نے بار بار اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ ہم ایسی قوم ہے کہ اللہ نے ہم کو سیادت اور قیادت کے لیے بھیجا ہے، لیکن اس دنیا کی سب سے ذلیل قوم پر رہ گئے. آپ نے بتایا کہ عمر کی پستی کا دردناک جو منظرنامہ ہے، وہ قوم جسے اللہ تعالیٰ نے قیادت اور سیادت کے منتخب فرمایا تھا، آج اس کی حالت ناگفتہ بے حد تک پستی میں جا چکی ہے. آپ نے بھی فرمایا کہ 1900 سے 1950 تک یہودی دنیا کی سب سے کمزور قوم تھی، لیکن آج دنیا پر اثر انداز ہو رہے ہیں، اور سب سے ذلیل قوم تھی اور آج دنیا پر بالکل قبضہ بھی لوگوں نے سنبھال لیا. دوسری طرف مسلمان 1925 سے آج تک مسلسل زوال کا شکار ہوتے آ رہے ہیں. شیخ محترم نے آپ نے ساری باتوں کی طرف اشارہ کیا. اس کے بعد آپ نے کہا کہ نفس پرستی اور مصلحت کوشی. آج نفس پرستی اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ ہم دین پر بس وہیں تک عمل کرتے ہیں جہاں تک ہماری مصلحتوں اور مفادات سے ٹکراؤ ہو. یہ شیخ محترم کا جملہ ہے. دین سے ہم اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں، مگر ہمارے اعمال اس کے خلاف ہیں. آپ نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی کمی کی طرف بھی اشارہ کیا. معاشرے میں بے شمار برائیاں ہیں، اور بے شمار برائیاں اسی وجہ سے پھیلی ہوئی ہیں کہ ہم نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ چھوڑ دیا ہے. آپ نے اس بات کی طرف بھی اشارہ کیا کہ غیرت ہم سے مر چکی ہے، اور ہمارے معاشرے کے اکثر و بیشتر جو مرد ہیں وہ دیوس ہو چکے ہیں، ان کی غیرت مر چکی ہے. اپنی عورتوں کو مارکیٹنگ کے لیے اپنی بیویوں کو بھیجنے اپنا نہ جا کر، جبکہ شیخ محترم نے 2 مثالیں پیش کی. شیخ نے مثالیں دیتے ہوئے فرمایا کہ ہمارے اسلاف کی غیرت اس طرح زندہ تھی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے شدی علیہ خمارک، اپنے اوپر اپنا دوپٹہ اوڑھے رکھو. حالات شیخ محترم نے بتایا کہ بلوائیوں کا حملہ ہو رہا تھا، ایسے موقع پر ان کی بیوی کا دوپٹہ گر گیا، اور آپ کی غیرت یہ تھی کہ جس میں مبتلا ہوں وہ ہمارے نزدیک کہیں کم تر بالمقابل اس کے کہ آپ کے سر سے آپ کا دوپٹہ گر جائے. برائے مہربانی آپ دوپٹہ اپنے سر پر ڈال دیجیے. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیرت دین کے متعلق سے کہ اگر کوئی ایک رسی بھی اگر زکوٰۃ دینے سے روکتا ہے تو یقیناً میں اس سے قتال کروں گا، اس کی شہادت میں نہیں چھوڑوں گا. یہ غیرت تھی کیا نام صحابہ کرام کی، یہ غیرت تھی علماء کرام کی. اور اس کے علاوہ اعمال اور کردار کی خرابی ہماری اس قدر ہے کہ ہم محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نعرہ لگاتے ہیں، مگر ہاتھوں میں سگریٹ اور بیڑیاں ہوتی ہیں. خوب ہم بینر لگاتے ہیں، فیس بک پر واٹس ایپ پر خوب بینر لگاتے ہیں، لیکن ہمارے ایک ہاتھ میں بینر تو ہوتا ہے لیکن دوسرے ہاتھ میں ہم سگریٹ پیتے ہوئے، بیڑیاں پیتے ہوئے، یعنی ہم حلال حرام کی بلا تمیز کیے ہوئے ہم کام کرتے ہیں، معاملات کرتے ہیں، لیکن ہم محبت رسول کا خوب دعویٰ کرتے ہیں. اس کے علاوہ شیخ محترم نے تاریخ سے دوری کا بھی احساس آپ کو دلایا کہ ہم تاریخ سے بہت دور ہو چکے ہیں. ہمارے علماء اور معاشرہ دین کو صرف مسجد تک محدود سمجھنے لگے ہیں، حالانکہ دین شیخ محترم نے بتایا کہ دین 24 گھنٹے کا ہے. یہاں تک یہ اشارہ کیا کہ رات کے 2 بجے اگر آپ اٹھتے ہیں اور اٹھنے کے بعد دوسری کروٹ لیتے ہیں تو دین نے یہ بھی سکھایا ہے کہ وہاں پہ آپ کون سی دعا پڑھیں گے. زندگی کے قدم قدم پر، یہاں تک کہ شیخ محترم کا جملہ ہے کہ زندگی یہ دین جو آپ کا ہے آپ کی زندگی میں پل پل لمحے لمحے کے لیے ہے.
اس کے علاوہ آپ کے لیے شیخ محترم نے بتایا کہ تعلیم کا ایک خاص مقصد ہے. کیا مقصد ہے؟ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم پڑھائی کیوں کرتے ہیں. کیا ہماری تعلیم کا کوئی مقصد ہے, کوئی منصوبہ ہے, کوئی ہدف ہے؟ اس کے علاوہ شیخ محترم آخر میں بالکل لاسٹ میں امید کی کرن جلائی آپ لوگوں کے دلوں میں. شیخ محترم اور شیخ کا یہ درد ہے جو یقیناً شیخ کا درد چھلک گیا آپ کی وجہ سے, علماء کی وجہ سے, اہل علم کی وجہ سے. شیخ کا درد کیا ہے کہ میرے عزیز بچوں, مجھ سے آخری امید آپ سے اور کسی سے نہیں. آخری امید آپ سے ہے. ہو سکتا ہے میری بات کچھ دنوں میں اتر جائے اور وہ کام کر جائے کہ پوری امت وہ کام نہیں کر سکے. تو اس لیے شیخ محترم کی آخری امید آپ ہے, آخری امید آپ ہے. آپ اگر سدھر گئے, آپ اگر راستے پہ آ گئے تو پوری قوم راستے پر آ جائے. اگر ہم مضبوط ارادہ کر لیں, شیخ محترم کا لفظ اگر ہم ٹھان لیں, اگر ہم ٹھان لیں, باقاعدگی سے محاسبہ کریں اور علم و عمل کو اپنی زندگی میں جگہ دیں تو انشاءاللہ ہمارے روشن دن, ہمارے اچھے دن واپس آ سکتے ہیں, واپس آ سکتے ہیں انشاءاللہ. تو یہ شیخ محترم کے آج کے خطاب کا پورا خلاصہ, جس کو ہم نے شروع سے آخر تک جو باتیں جو الفاظ شیخ محترم نے آپ کے سامنے ذکر کیا اس کو قلم بند کرنے کی ہر ممکن کوشش کی ہے. اور یقیناً ایسی باتیں ہیں جو درد ہے, ہمارا بھی درد, ذمہ داران کا بھی درد. ایک ذمہ دار ہونے کی حیثیت سے, قوم کے سرپرست ہونے کی حیثیت سے یہ آپ کا درد ہے, یہ آپ کی سوچ ہے. عزیز طلبہ, آپ اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں, اس کو اپنے دل میں اپنانے کی کوشش کریں, اپنے کردار میں ڈھالنے کی کوشش کریں. آپ اگر سدھر گئے, کیونکہ آپ ہمارے قوم کے جوان ہیں, نوجوان ہیں. جس قوم کے نوجوان جوان اگر بے راہ روی کے شکار ہو گئے تو پکا جان لیجیے وہ قوم ذلت کی شکار ہو گئے. دنیا میں جیسا کہ شیخ محترم نے بتایا کہ 1925 سے لے کر اب تک ہم پستی کے دلدل میں پھنستے چلے جا رہے ہیں. کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ ہارون رشید رحمہ اللہ نے برٹش حاکم کے پاس کیا بھیجا تھا, جیسے کہ شیخ محترم نے اشارہ کیا, کیا بھیجا تھا؟ نہیں بھیجا تھا. آج بھی ان کے محکموں کے اندر جو ہمارے خلفاء ہیں ان کے لیٹرز موجود ہیں. جب ہمارے سنہرے ایام تھے, ہمارے اچھے دن گزر گئے. جتنے بھی شیخ محترم نے اس بات کی طرف بھی اشارہ کیا ہے کہ جتنے بھی آج کل پروڈکٹس مارکیٹ میں دکھائی دے رہے ہیں, بس یوں سمجھیے کہ نام صرف بدلا ہوا ہے, ورنہ تھیوری تو ہماری ہے. صرف نام بدلا ہوا ہے, تھیوری ہماری ہے. ہمارے پروجے نے سب کچھ کیا, لیکن 100 سال کے بیچ میں جو تباہی مسلمانوں کے بیچ میں آئی ہے وہ یقیناً افسوس کی بات ہے, افسوس کی بات ہے. حاسبو قبل ان تحاسبو, میرے بھائی, حاسبو قبل ان تحاسبو. آپ خود کا محاسبہ کیجیے قبل اس کے کہ وقت آپ کا محاسبہ کریں. آپ لوگ ترجمہ کرتے ہیں اپنے خود کا محاسبہ کیجیے قبل اس کے کہ قیامت کے دن آپ کا محاسبہ کیجیے, آپ کا حساب کتاب کیا جائے. لیکن میں یہاں پہ کہہ رہا ہوں میرے بچوں کہ آپ اپنا محاسبہ کرو. شیخ محترم نے کہا کہ دن صبح جب اٹھیں تو صبح سے لے کر رات سونے سے پہلے ایک ایک سیکنڈ کا, ایک ایک منٹ کا محاسبہ کیجیے. محاسبہ کیجیے کہ ہم نے کوئی اچھا کام کیا, ہم نے کسی کی غیبت کی, ہم نے کسی کی برائی کی. اگر برائی کی تو اسے چھوڑ دیں. ہم نے نیکی کا کام کیا تو یہ کام جاری رکھنا ہے. شیخ محترم نے آپ سے یہ بھی پوچھا کہ آج کے دن کتنا آپ لوگوں نے قرآن پڑھا. کیا حقیقت میں آپ قرآن پڑھنے کے لیے آئے؟ کیا حقیقت میں مدرسے میں آپ نے داخلہ لیا ہے قرآن سیکھنے کے لیے؟ کیا آپ نے حقیقت میں شریعت کو سیکھنے کے لیے قرآن داخلہ لیا ہے, یا صرف اور صرف محبت کا دعویٰ ہے؟ کیوں محبت؟ کیوں محبت کا دعویٰ کرا؟ محبت کا دعویٰ ہی کرنے کی وجہ سے چوطرفہ ہمارے اوپر ڈنڈے پڑ رہے. جن قوموں نے اپنے جوانوں کو, اپنے نوجوانوں کو استعمال کیا, جن قوموں نے, شیخ محترم نے 1900 سے لے کر 2025 کی پوری تاریخ ذکر کی ہے, جن قوموں نے اپنے نوجوانوں کو فحاشیت سے بچایا, اپنے نوجوانوں کو غلط کاموں سے بچایا, اپنے نوجوانوں کو ایک سرمایہ سمجھا, وہ قومیں آج کامیاب ہیں. اور ہماری قوم کے علماء نے یقیناً, مجھے بھی تکلیف ہوتی ہے شیخ محترم, آپ کہتے ہیں کہ میں بول دوں گا تو ہو سکتا ہے کسی کو لگ جائے, تکلیف ہو جائے. مجھ کو میں بھی کلاس میں بہت کچھ کہہ دیتا ہوں, یہی سب لے کے دماغ کبھی خراب ہو جاتا ہے شیخ محترم. یہ بچوں کے کردار اور بچوں کے حالات کی مطلب یہ وہی ہے کہ الذین آمنوا لما تقولون ما لا
تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. جب بچوں کو ان طلبہ کو جو صرف اور صرف ہمارے کنڈیشن پہ داخلہ لیے ہیں, ہماری شرطوں پر داخلہ لیے ہیں, ہماری شرطوں پر داخلہ لینے کے باوجود بھی اگر ان کی حرکتیں کچھ نازیبہ ہوتی ہیں تو یقیناً دل میں بہت تکلیف ہوتی ہے, بہت تکلیف ہوتی ہے. اگر ایک مہمان آپ کے بیچ میں آ کر یہ کہتا ہے, اگر ان کو یہ کہنے کی ضرورت پڑتی ہے کہ طلبہ گستاخ ہیں, تو ہمارے لیے مر مٹنے والی بات ہے, انتظامیہ کے لیے مر مٹنے والی بات ہے. ہم کو شرم سے چلو ہو پانی میں مر مٹنے والی بات ہے کہ ہم نے کیا کیا, کچھ نہیں کیا. اگر ہمارے مہمان کو آپ کے بیچ میں آنے سے تکلیف ہو آپ کے کردار کی وجہ سے, اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم ناکام ہیں, ہم فلاح ہم نے آپ کی صحیح تربیت نہیں کی, ہم نے اپنے مفاد کو ترجیح دیا, ہمارے اپنے مصلحت کو ہم نے ترجیح دیا. اگر آپ اپنے استاد کی آپ سے محبت نہیں کر سکتے, اپنے استاد کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کر سکتے, تو یقیناً ہماری شرطوں پہ آپ کو رہنے کا کوئی حق نہیں ہے. یقیناً شیخ محترم نے کیا کیا, حقیقت میں فرشتے آپ کے پیروں آپ اپنا پر بچھاتے ہیں؟ کیوں سوال کیا تھا شیخ محترم نے؟ شیخ محترم آپ کو ایک طنز دے, کیا حقیقت میں فرشتے آپ کے پر بچھاتے ہیں؟ مچھلیاں تالاب کے اندر, پانی کے اندر آپ کے دعائیں کرتی ہیں؟ کیا حقیقت میں کیا ایسا ہے؟ نہیں, بالکل نہیں ہے. اگر آپ محبت کرتے ہیں اور محبت کا معیار آپ کے یہاں نہیں ہے, صرف مظاہر ہیں, تو فرشتے ایسے لوگوں کے لیے پر نہیں بچھاتے, مچھلیاں ایسے لوگوں کے لیے دعائیں نہیں کرتی. لیکن شیخ محترم نے پھر امید کی کرن جگائی کہ نہیں, اصلاح کر لیں گے تو ساری چیزیں واپس آ جائیں, اصلاح کر لیں گے تو ساری چیزیں واپس آ جائیں. یہاں تک بھی شیخ محترم نے اشارہ کیا کہ اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے. محبت کرنے کی کیا دلیل ہے؟ سب سے بڑی دلیل, اللہ نے آپ کو نبی دیا. اللہ نے آپ کو کیا دیا؟ نبی دیا. اللہ نے آپ کو کیا دیا؟ کتاب دی. ایسی کتاب جو قیامت تک کے لیے ہے, کچھ خاص محدود وقت کے لیے نہیں. ایسی کتاب شیخ محترم نے کہا کہ جس کے ایک نقطے پر معمولی بھی شک کی گنجائش ہی نہیں ہے. پھر کیوں ایسی چیز کی طرف بھاگ رہے ہو؟ کیوں بھاگ رہے ہو؟ کیوں آپ کی غیرت مرتی جا رہی ہے؟ آپ کے پاس کتاب ہے, آپ کے پاس تھیوری ہے, آپ کو عملی تطبیق دینا ہے, اپنے کردار میں ساری چیزوں کو اتارنا ہے. یہ ہمارا بھی درد ہے, شیخ محترم کا درد ہے, صدر کمیٹی ڈاکٹر خالد اقبال صاحب کا بھی درد ہے, شیخ عبد الوکیل صاحب مینیجر صاحب کا بھی درد وہی ہے, شیخ خالد صاحب کا بھی وہی درد ہے. سارے لوگ جتنے بھی اسٹیج پر بیٹھے سب کا یہی درد ہے کہ میرے بچوں, آپ جس مقصد کے لیے آئے ہو اس مقصد پہ آپ نے آپ کو کامیاب کرو, اپنے مقصد پہ باقی رہو. اگر آپ باقی رہتے ہیں تو انشاءاللہ العزیز ہمارے لیے اچھی دنیا ہے, ہمارے لیے اچھی دنیا ہے انشاءاللہ. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. انہی ساری باتوں کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کروں گا. شیخ محترم کا دوبارہ دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں. یقیناً آپ نے ہمارے بچوں کی یاد کری اور مجھ جیسے کم علم لوگوں کو بھی استفادہ کرنے کا موقع دیا. اللہ تعالیٰ جتنی باتیں آج کی اس مجلس میں کہی گئی ہیں, ہم سب کو توفیق دے, ہمیں بھی توفیق دے کہ اس پہ زیادہ سے زیادہ عمل کر سکیں. اور ڈاکٹر صاحب کچھ کہیں گے آپ؟ لیکن میں آپ کو کہوں, ہم سب آپ کا حصہ, ہم سب ایک گھر ہیں, سمجھ رہے ہیں؟ وہ جو میں نے بات کی کہ میں آیا تو مجھے تکلیف ہوئی, واقعی تکلیف ہوئی, لیکن یہ شکایت نہیں ہے. ویسی شکایت ہے کہ میں جامعہ عالیہ میرے لیے مطلب غیر نہیں ہے. یہی میں نے بولنے کا ڈھنگ سیکھا ہے. یہاں سے میں نے منشی کیا ہے 1977 میں. تو آدمی اپنے گھر میں اپنے لوگوں کے ساتھ جیسی باتیں کرتا ہے ویسی میں نے باتیں کی ہیں. تو بہرحال ایک چیز, میں مطلب مجلس سے ایک طالب اٹھ کے جانے لگے, میں نے انہیں روکا, آداب مجلس کے خلاف ہے, یہ سیکھنا چاہیے. یہ کیوں ایسا میں نے کہا؟ اس لیے کہ جب گفتگو ہو رہی ہے تو آپ کے اندر یہ شوق ہونا چاہیے کہ مجھ سے کوئی جملہ چھوٹ نہ جائے. جانے کا مطلب کچھ چھوٹ ہو گیا تو یہ کوشش ہونی چاہیے. ابھی جوان ہیں, مسانے ابھی کمزور نہیں ہوئے ہیں, کیا وہ استنجا کے لیے جا رہے ہیں. تو بہرحال مجھے بڑا اچھا لگا, میں آپ کا شکر گزار ہوں, اللہ جزائے خیر دے. اور آپ
بہت ہی متواضع آدمی ہے، ماشاءاللہ، بہت پیاری شخصیت ہے، ان کی عزت کیجیے۔ عزت کیسے کرتے ہیں معلوم ہے؟ عزت یہ جو کہیں نا اس پہ آمنا سے کرنا۔ استاد سے بہتر کوئی خیر خواہ نہیں، ایک باپ اور ایک استاد، یہ زندگی کے سب سے بڑے خیر خواہ ہوتے ہیں۔ بظاہر باتیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں، لیکن آمنا صدقنا کہہ کے بات سن لیجئے، بات مان لیجئے، یقیناً آپ کا فائدہ ہوگا اور بہت جلد وہ فائدہ آپ محسوس کریں گے انشاءاللہ۔ جب فیلڈ میں جائیں گے تو فیلڈ میں یہیں رہتے ہوئے محسوس کریں گے، یہیں رہتے ہوئے احساس ہو جائے گا کہ آپ کو کیا مل رہا ہے۔ چلتے چلتے اب اگلی میٹنگ کا میں وعدہ لے رہا ہوں، انشاءاللہ۔ چلتے چلتے شیخ محترم سے اگلی میٹنگ کا بھی وعدہ لے رہا ہوں۔ پچھلی میٹنگ چونکہ میں بھی اور ناظم صاحب بھی کسی انٹرویو میں مشغول تھے، سنا کہ مطلب شیخ محترم عالیہ میں تشریف لائیں، چاہت تو تھی کہ مطلب آئیں کچھ سیکھیں، لیکن انٹرویو میں مشغول تھا، میں ہم لوگ انٹرویو لے رہے تھے لیکن نہیں آ سکا۔ مجھے بہت تکلیف ہوئی تھی، بڑا افسوس ہوا تھا۔ آپ کے ساتھ ایک اور بھی مہمان تھے شاید، شیخ صلاح الدین صاحب، شیخ صلاح الدین مقبول صاحب بھی تھے، تو ہم اس لوگ وقت تھے، میں میں جی ہم لوگ انٹرویو لینے میں مشغول تھے۔ نہیں ہم لوگ تو تھے ہی۔ آج بھی موقع الحمدللہ بہت یقیناً بہت اچھا لگا، مطلب میں نہیں کچھ کہہ سکتا ہوں، میرے پاس الفاظ نہیں کہ آج ختم ہو گئے۔ شیخ خالد صاحب شکریہ۔ کہیں گا تو دوسری میٹنگ کا ہم وعدہ لے رہے ہیں شیخ محترم سے کہ دوبارہ جیسا کہ آپ نے کہا ہے کہ یہ ہمارا گھر ہے۔ میرے بھائی، میں عمر کے اس پڑاؤ میں ہوں کہ سابقہ جتنے وعدے میں نے کیے ہیں ان وعدوں کو اب میں یکے بعد دیگرے وفا کرتے جا رہا ہوں، ان کو پورا کرتے جا رہا ہوں، تو مزید کسی نئے وعدے کی گنجائش مت نکالیے۔ نہیں تو ہم تمام طلباء یہ سارے لوگ ایک زبان ہو کر اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ دوبارہ شیخ محترم سے ملاقات جلد توفیق دے کے ہماری دوبارہ ملاقات ہو۔ اسی طرح سے بطور مربی اور بطور ناصح ہم لوگوں کو موقع ملتا رہے انشاءاللہ کہ شیخ محترم کی نصیحتوں سے ہم لوگ مستفید ہوتے رہیں۔ اسی کے ساتھ اس مجلس کے اختتام کا اعلان کیا جا رہا ہے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا الحمد للہ۔